from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, इमरान खान ने हलचल तो मचा दी है। ये कहते थे कि इसे सियासत नहीं आती, उसने इनकी चूलें हिला दी हैं। उसने वो किया है कि एक बहुत बड़ा सा पिंजरा बनाकर इन सबको उस पिंजरे में बंद कर दिया है। उस पिंजरे में से कभी मौलाना फजलुर रहमान झांकते हैं, कभी वो जो है राना सना चिंगाड़ते हैं, गुर्राते हैं पिंजरे के बाहर देख के, और कभी शहबाज शरीफ कहते हैं मौलाना साहब कुछ काम कीजिए, कोई वजीफ़ा कीजिए, कुछ कीजिए, इन हालात से निकलना है। अब ये सब पिंजरे में बंद हैं और उसने फवाद चौधरी को बाहर ड्यूटी पे लगा दिया है। इमरान खान ने, फवाद ज़रा इनका ख्याल रखो, इनको बाहर ना भागे। तो ये दावा किया करते थे कि हम हैं और हम हैं। इमरान खान को माइनस करना है। ये कैसे माइनस हो रहे हैं? ये कुदरत के हाथों माइनस हो रहे हैं। साहिबों, मियाँ साहब बहुत डिप्रेशन में हैं, बहुत परेशान हैं, क्योंकि पंजाब हाथ से निकल गया है। पंजाब जहां इन्होंने 30 साल तक जो है खूब हुकूमत की है, रच के जिसको कहते हैं, कमाया है, और यहाँ तक पहुँच गए थे कि जाग पंजाबी जाग तेरी पगनू लग गए दाग। तो पंजाबी बहादुर हो सकता है लेकिन बेवकूफ़ नहीं होता पंजाबी कभी भी। उसने कहा यार 30 साल से हम मियाँ दे नारे लगा रहे हैं और मियाँ की हालत ज़्यादा से ज़्यादा जायदाद बना रहा है, हम भूख और अफलास में और ज़्यादा गहरे होते चले जा रहे हैं। कब तक करते उनकी वफादारी का आप कितना इम्तिहान लेते? 30 साल उन्होंने इस वफादारी में गुजार दिए हैं, कोई और नहीं गुजारता इतने। अब उनको अकल आ गई और उन्होंने इनका दामन छोड़ दिया है। अच्छा देखिए, मियाँ साहब को सोचना चाहिए कि उन्होंने वो तवक्के करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं फतेह की, और तैयारी शिकस्त की थी। वो कैसे? आप पार्टी को छोड़कर ये बहाना बना के कि मेरी तबीयत ख़राब है लंदन चले गए। ठीक है, पार्टी मुश्किल में है, मुश्किल कुशा लंदन में है, वहाँ गोल्फ देख रहा है और ठंडे मौसम में मैक्सवेल प्लम की गर्म कॉफ़ी पी रहा है। तो ये कौम कैसे आपको पसंद करेगी अब? अच्छा, उसके बाद क्या था? एक दूसरे लीडर नून लीग के शहबाज शरीफ, वो बंदा किसी काम का ही नहीं है। वो सिर्फ कुछ काम कर सकता है, अच्छे काम वो ये कर सकता है कि जर्नैलों की बूट पॉलिश करें, महंगे सूट पहनकर, हर रात एक बीवी, 4 बीवियां गालिबन, हर रात एक बीवी के घर गुजारे, और मीडिया को ये तासुर देता रहता है कि मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, तेज़ कदमों से चल रहा है, मेरी स्पीड बहुत है काम करने की। आप तेज़ कदमों से तो चलते हैं, काम हम आपके बस का नहीं है। काम आप सिर्फ करप्शन का करते हैं, उसमें आप मास्टर हैं, हम मानते हैं। अच्छा, वो एक पुत्री थी यहाँ पर, तो वो झूठा सच्चा रोला पांदी रहती सी, उन्होंने भी तुसी लंदन बुला लिया। तो अब यहाँ पे कौन रह गया? यहाँ पे कारकुनान रह गए। अब आप मियाँ साहब कारकुनान को भी लंदन बुला लें, वहीं पे किसी जजीरे में हुकूमत कायम कर लें। यहाँ पे अब आपकी कोई गुंजाइश नहीं है। साहिबों, ज़रा संजीदगी से अब गहराई में उतर के जायज़ा लीजिए। अगर मियाँ शरीफ, नवाज शरीफ वापस आ जाएं तो क्या मईशत ठीक हो जाएगी? वो अपनी सारी दौलत पाकिस्तान को बचाने के लिए लगा देंगे? क्या महंगाई ख़त्म तो नहीं हो सकती, कंट्रोल हो जाएगी? वो करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे या करप्शन को और ज़्यादा मजबूत बना देंगे? और ये मुल्क जिन हालात में है, हंगामी हालात से बाहर निकल आएगा या किसी और बड़े हादसे का शिकार हो जाएगा? देखिए, अगर आप हकीकत पसंदी से जायज़ा लें तो नून ने फ़ौज को इस्तेमाल किया है और गालियाँ फ़ौज को पड़ रही हैं। ये हुकूमत के मज़े लूट रहे हैं, गालियाँ फ़ौज को पड़ रही हैं, जर्नैलों को पड़ रही हैं। ये सानेहा खुद जर्नैलों को समझना चाहिए।
دیکھیے یہ پاکستان نہیں آئیں گے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جب تک عاصم منیر گارنٹی نہیں لکھ کے دیں گے ان کو کہ آپ تشریف لائیے، آپ کو جیل نہیں بھیجا جائے گا، کیونکہ انہیں جیل سے بہت ڈر لگتا ہے، ورنہ یہ کسی صورت نہیں آئیں گے۔ بتائیے جو اپنی ماں کو کاندھا دینے کے لیے نہیں آیا اور یہ کہہ کے رک گیا یار وہ مجھے پکڑ لیں گے، دیکھیے ماں کو کاندھا نہیں دیا تو یہ پاکستان آئیں گے؟ جب تک گارنٹی نہیں ہوگی یہ پاکستان نہیں آئیں گے۔ دیکھیے صاحب، بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف جرنیلوں کی پسند تھے، وہ ان کو سیاست میں لائے تھے۔ میاں نواز شریف کو سیاست میں لا کر پاکستان کا حکمران بنانا پاکستان کے ساتھ سنگین مذاق تھا، جس کے نتائج آج پوری قوم بھگت رہی ہے۔ میاں صاحب خود سوچتے ہیں کہ یار یہ مجھے لیڈر کیوں مانتے ہیں؟ میں نے اس ملک کے لیے نہ کوئی سسٹم بنایا، نہ کوئی میرا سیاسی فلسفہ ہے، مجھے اردو پنجابی کے علاوہ کوئی تیسری زبان نہیں آتی، نہ میں نے کوئی کتاب لکھی، نہ کسی ملک کا کوئی سربراہ مجھ سے متاثر ہوتا ہے، یہ ہر وقت نعرے لگاتے رہتے ہیں کہ میاں دے نعرے وجن گے۔ تو بھائی لوگوں، تم اتنے نعرے کیوں لگاتے ہو؟ یا تو تم پاگل ہو یا میں پاگل ہوں، کوئی چکر ضرور ہے۔ دیکھیے جو قیادت ملک کو درکار ہے اس کو جرنیل قتل کرانا چاہتے ہیں، اس سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں۔ جرنیلوں کو ہمیشہ کمزور اور نیم برہنہ، نیم کرپٹ لوگ پسند آتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جرنیلوں کو بھٹو، عمران خان یہ پسند نہیں آتے۔ کیوں؟ یہ ان سے کنٹرول نہیں ہوتے ہیں، پھر ان کے اوصاف سامنے آنے لگتے ہیں۔ اچھا، اب آئیے سولوشن کی طرف۔ لوک دیکھیے، حقیقت یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، کرپٹ سیاسی جماعتیں، مافیاز، میڈیا الیکشن سے سب فرار چاہتے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ الیکشن کے سوا اور کوئی حل ہے ہی نہیں۔ یہ سولوشن ڈھونڈنے کے بجائے ایکسکیوز ڈھونڈتے ہیں، بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کیا کر سکتے ہیں؟ پوائنٹ نمبر 1، ملک میں معاشی ایمرجنسی کے نام پر ایمرجنسی لگا دیں کہ صاحب پیسے بہت کم ہیں کیونکہ ہم نے کچھ زیادہ لوٹ لیا تھا، اب جو ہے وہ پیسے ہوں گے تو الیکشن کرائیں گے۔ پوائنٹ نمبر 2، یہ ایک ٹیکنیکل حکومت کا قیام عمل میں لائیں۔ پوائنٹ نمبر 3، یہ گورنر راج لگا دیں۔ اس کے علاوہ پوائنٹ نمبر 4، ماشاء اللہ، جس کا ان کو خود اب یہ لفظ ماشاء اللہ اتنا بدنام ہو گیا، پسند نہیں آتا، اس کی طرف یہ نہیں، جرنیل اب نہیں جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا چوائس ہے؟ اس کے علاوہ یہی ایک چوائس ہے کہ بالکل فیئر الیکشن کرائے جائیں، سنجیدگی کے ساتھ پاکستان کو آگے بڑھنے دیا جائے، جرنیل اپنے نفس کا خود جائزہ لیں، کتنی بدنامی ہو گئی ہے۔ نون لیگ نے ان کو استعمال تو خوب کیا ہے، حکومت کے مزے انہوں نے لوٹے، گالیاں فوج کو دی، بدنام فوج ہوئی، اور خود جرنیلوں نے جو کچھ کیا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیے نون لیگ کو جو آج شکست ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ 5 سال کے بعد یہ فتح میں بدل جائے گی۔ ان کی یہ آخری شکست ہے، پرماننٹ، ڈورز آر کلوز، پارٹی از اوور، ٹرن آف دا لائٹ، پارٹی از اوور۔ 30 سال از گڈ انف، پارٹی از اوور۔ اچھا دیکھیے، اگر انہوں نے اپنی کسی شکست سے کچھ سیکھا ہوتا، اگر آدمی اپنی شکست سے سیکھ جائے تو کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی شکست ہوئی نہیں۔ انہوں نے کبھی کچھ نہیں سیکھا، صرف ایک ہی چیز سیکھی کہ مال بناؤ اور مال چھپاؤ، اقتدار حاصل کرو، اقتدار حاصل کرو، مال بناؤ، مال چھپاؤ، لندن جاؤ تو لاہور واپس آ جاؤ، بس۔ اس کے علاوہ ان کا ویژن کچھ نہیں ہے۔ میاں صاحب کو اب یہ سوچنا چاہیے کہ میاں صاحب اتنا وقت گزر گیا، اب آپ کا وقت ایسا آ گیا ہے کہ آپ کی راہ میں رکاوٹ عمران خان نہیں ہے، تقدیر ہے۔ آپ تقدیر سے نہیں لڑ سکتے، تقدیر کو آپ قتل نہیں کرا سکتے۔ آپ ارشد ملک کو ارشد کو قتل، شریف کو قتل کرا سکتے ہیں، عمران خان کو قتل کرا سکتے ہیں، لیکن وہ اوپر والا، اس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ اپنے اعمال پہ نظر ڈالیے، اب یہاں پہ ٹائم نہیں ہے کہ ایک ایک کر کے گنوایا جائے کہ آپ کتنے پوتر ہیں، آپ نے کیا کچھ کیا ہے۔
تو اب آپ کا وقت آ گیا ہے کہ آپ سوچیں لندن کی سڑکوں پہ لوگ آپ کو چور چور کہہ کے بلاتے ہیں، کتنی اذیت ہوتی ہوگی آپ کو، یا شاید اب تو عادی ہو گئے ہوں۔ تو یہ وقت ہے کہ آپ آرام سے بیٹھیں، آپ اپنے گرینڈ چلڈرنز کے ساتھ کھیلیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے پاس اتنی دولت ہے کہ آپ کے گرینڈ چلڈرن اگر اپنی ساری زندگی $5000 روزانہ خرچہ کریں تو ان کو بھی 1 صدی لگ جائے گی، آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں۔ تو پیسے تو کافی کما لیے، اب کس بات کا رولا پایا؟ اب کیوں اقتدار میں آنا چاہتے ہیں؟ میاں صاحب صرف اتنی سی بات سمجھ لیجئے، دیکھیے دولت کی ہوس کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اس کو آپ کنٹرول کیجئے اور پاکستان کو آگے بڑھنے دیجئے۔ آپ کی وجہ سے پاکستان آگے نہیں بڑھ پا رہا، غربت بڑھ رہی ہے، آپ کے لوگ آج بھی چوریاں کر رہے ہیں، آج کی تاریخ میں بھی کرپشن کر رہے ہیں، جبکہ حالات اتنے خراب ہیں۔ برائے مہربانی پاکستان پر رحم کیجیے۔ صاحبوں اگر آپ میری بات سے سہمت ہیں، اس کو صحیح سمجھتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجیے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو یوٹیوب پر، اگر آپ اس کو سبسکرائب کریں تو بڑی عنایت، نوازش، کرم، شکریہ، مہربانی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ شب بخیر، گڈ نائٹ، گڈ لک۔